موسم خراب ہے، آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو افسوس کس بات پہ ہو رہا ہے؟ موسم بہت خراب ہے، اور آپ اس پہ کمپلین کیے جا رہے ہیں۔ کیا ایک سیکنڈ رک کے آپ نے اس بارے میں سوچا کہ آپ تو گھر کی 4 دیواری میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر نہیں ہے؟ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی یہ رحمت نہیں ہے آپ کے اوپر؟ کیا اس نے آپ کو نعمت سے نہیں نوازا کہ گھر دیا، پھر وہ سکون دیا کہ آپ گھر میں اپنے بیٹھے ہوئے؟ کیا ہوا جب آپ یہ شکر کا جذبہ اپنے اندر لے کر آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اور لوگوں کی مدد کریں جو اس پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو شکر گزاری سے کیا ہوا؟ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، which is positive۔ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری ہمارے اندر ڈالنے کے لیے رمضان کا مہینہ بنایا۔ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی تکلیفات کا، بھوکے رہنے کے احساس کا، بھوکے رہنے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے دسترخوان پہ اپنے گھر سے آئٹمز بھجواتے ہیں تاکہ ان کا دسترخوان جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے۔ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر شکر گزاری سے نہیں آتا؟ کیا سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سورہ رحمان کیوں اتاری؟ ابھی ویڈیو میں ہی بات کرنے میں، آپ لوگوں سے بات کرنے کے دوران مجھے یہ خیال آیا ہے، اور جہاں تک میری سوچ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتاری کیونکہ انسان فطرتاً ناشکر ہے۔ سمجھیں اس بات کو، انسان فطرتاً ناشکر ہے، اس کو یہ یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، شکر گزار بنو۔ تو آپ دیکھیے، جب ہمیں پتہ ہے یہ ڈرا بیک ہمارے اندر ہے تو ہمیں کانشیسلی تھینکفل بننا ہے۔ یہ گریٹیٹیوڈ بہت بڑی چیز ہے، آج کل سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، بچے کو گریٹیٹیوڈ کا مطلب پتہ ہے، لیکن کیا گریٹیٹیوڈ صرف تھینک یو کرنے کو کہتے ہیں؟ کیا گریٹیٹیوڈ میں صرف الحمدللہ کا ورڈ آتا ہے؟ ہم مسلمان تو ہر چیز پہ الحمدللہ بولتے تھے، تو کیا یہ چیز شکر گزاری میں کاؤنٹ ہوگی؟ ذرا سوچئے، شکر گزاری نہ صرف اس ورڈ کو کہنے کا مطلب ہے، شکر گزاری اس کے پیچھے جذبے کو محسوس کرنے کا مطلب ہے۔ آپ اس چیز کو سوچ میں لے کر آئیں، اس کو اپنی فیلنگ میں لے کر آئیں کہ آپ جب کسی کو تھینک یو کرتے ہیں، کیا آپ دل سے تھینک یو کر رہے ہیں؟ کیا وہ چیز آپ کے کال اور فعل میں نظر آ رہی ہے؟ سوچیں ذرا۔ تھینک یو کر دینا صرف ایک بات نہیں ہوتی، آپ پھر اس جذبے کو محسوس کیجئے، اس چیز کے بارے میں سوچئے، یہ نعمت میرے پاس ہے تو کیا اس کے فوائد ہیں، میرے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے، میں نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ہاؤ ایم آئی اکاؤنٹیبل، یہ سوچئے۔ دوستوں میں بیٹھ کے شکر گزاری کو سمجھا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بڑے پیار سے کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب وہ کمپلینس کر رہا ہوتا ہے، آپ آگے سے یہ کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس یہ بھی ہے۔ تو کیا کبھی ایسے اپنے آپ کو سمجھایا ہے؟ اپنے آپ کو کون سمجھائے گا؟ دس انٹرا پرسنل کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اونلی دین یو ایکچولی understand what you are preaching. Like it is said, you should practice what you preach. So is the practice element there already in your actions, in your attitude towards life? تو اس چیز پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر سوچا جائے کہ شکر گزاری کرنے کے فوائد کیا ہیں، how does it actually benefit us in our lives? So there are couple of benefits of this. سوچیے ذرا، آپ کی ویل بینگ امپروو ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، آپ بھی نعمتوں کے حقدار ہیں، آپ کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، because he has given you a lot to be thankful for. So it improves your self-esteem, and at the same time it is also something that adds very valuable contribution from an individual in a community. How? Because when you start thanking Allah, or you start thanking people for all the nice things and benefit you get from them, it actually inculcates the spirit
of positivity, of social contribution, of making positive social contribution in the community. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اپنے پرسنل لیول پہ تو آپ کی پرسنل گرومنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ شکر ادا کرتے جاتے ہیں, آپ اپنے نفس پہ قابو پاتے جاتے ہیں, آپ اپنی لائف میں اپنی نیگیٹیوٹی سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھتے ہیں. آپ کا جو پیراڈائم ہے وہ نیگیٹو نہیں رہتا. دیر از دس پیراڈائم شفٹ دیٹ ایکچولی ٹیکس یو فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو. تو اس پہ بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے. شکر گزاری ایک ایسا ٹاپک ہے کہ شاید میرے دل کے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ میں اس پہ بک لکھ سکتی ہوں. آپ سوچیں نا, آج کل ہم جن پریشانیوں کا شکار ہیں, آپ دنیا میں دیکھیں لوگ آج کل کتنے پریشان ہیں, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, آدھے سے زیادہ کمپلینٹس تو ان کی انہی چیزوں پہ ہوتی ہیں. یار ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے, کاش ایسے ہو جاتا, کاش ایسے ہو جاتا, کاش ہم یہ کر لیتے, کاش اس طرح ہو جاتا. تو سوچئے ذرا, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ Why are we filling our souls with such negative emotions that are not going to lead us anywhere? We'll just be lost souls. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے we actually get to know where our locus of control is. locus of control basically آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کے ایکشنز ہیں ان کو کیا چیز گورن کر رہی ہے. locus of control میں locus جو ہوتا ہے دیٹ از یور فوکس پوائنٹ, کیا وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. شکر گزاری آپ کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل بناتا ہے. جیسے آپ کے اندر سے آپ کی ایموشنز گورن ہوتے ہیں. لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے, آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں پرووائڈڈ آپ اپنے اندر یہ جذبہ شکر گزاری کا لے کر آئیں. کبھی سوچیں اپنے ساتھ بیٹھ کے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شکر گزاری کوئی چھوٹا ایک ٹرم نہیں, اٹس ناٹ میئر ورڈس, اٹس ایکچولی اے ہول لائف, اے ہول کانسیپٹ ان اٹ سیلف. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے, آپ کے میں نے دل پہ جا کے اس ویڈیو سے ٹچ کیا ہے, تو ضرور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس میں, اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے. لوگوں کو تباہی کی طرف جانے سے بچائیے, اور چھوٹے چھوٹے ایسے ایفرٹس کو میرے ضرور اپریشیٹ کیجئے سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے, تاکہ تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ اگلی بار اس سے بہتر اور اچھا ٹاپک اور اچھی انرجی کے ساتھ لے کر آپ کے سامنے آؤں. جزاک اللہ اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.